آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر منظور کر لی ہیں، نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کی اپڈیٹ کریں آپ کو۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے یہ مختصر فیصلہ سنایا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ نظر ثانی کل عدم قرار دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ نظر ثانی میں کل عدم قرار دے دیا ہے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں ہیں آپ کو۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نظر ثانی کے لیے منظور کر لی گئی ہیں۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ نظر ثانی کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ نے 7 سے 6 کی اکثریت پر نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی ہے۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں نظر ثانی کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے 7-6 سے اکثریت پر نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ احمد فواد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی احمد فواد، بتائیے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ مختصر فیصلہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین خان کی جانب سے پڑھ کر سنایا گیا۔ آج کمرہ عدالت میں جب آئینی بینچ آیا تو فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ عدالت نے جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ 7-3 کی اکثریت سے منظور کر لی ہے، اور عدالت نے 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ فیصلہ تھا اسے منظور کر لیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ جن ججز نے مخالفت کی ہے ان میں جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے 39 نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا ہے، تاہم جو اکثریتی ججز تھے انہوں نے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے بعد جو گزشتہ فیصلہ تھا جس میں سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی تھیں، وہ تمام سیٹیں اب پاکستان تحریک انصاف سے واپس جو ہے وہ لے لی جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا۔ آج سارا دن کیس کی جو سماعت تھی وہ چلتی رہی۔ کیس کی جو سماعت تھی وہ براہ راست بھی نشر کی جاتی رہی۔ حامد خان، اس کے علاوہ سلمان اکرم واجہ کی جانب سے آج اپنے جو دلائل تھے وہ مکمل کیے گئے۔ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے بھی جو دلائل تھے وہ مکمل کیے گئے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ جو مختصر فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے، جس میں نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں وہ منظور کر لی ہیں۔ 12 جولائی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جی احمد، یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کی نشستوں کی تقسیم پر کیا اثر پڑے گا؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس اکثریت جو ہے وہ موجود ہے، جس کے وجہ سے ہی وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، ان کے جو ووٹ ہے وہ مکمل ہوئے اور یہ جو حکومت ہے وہ قائم کی گئی۔ جو فرق پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ مزید جو نشستیں ہیں وہ حکومت کو مل جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ آلریڈی اقلیت میں ہے وہ مزید اقلیت میں چلی جائے گی۔ البتہ جو کے پی اسمبلی ہے وہاں پر زیادہ فرق اس طرح سے پڑے گا کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھی تو ان کی جو اکثریت تھی وہ مزید بڑھ گئی تھی، لیکن اب مخصوص نشستیں چونکہ اپوزیشن کے پاس جائیں گی تو اس سے جو اپوزیشن ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرانگ رہے گی، اور پاکستان تحریک انصاف جن کی حکومت ہے کے پی میں، اگر کوئی بڑا گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ملتا ہے تو کے پی جو حکومت ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تاہم اس میں اپوزیشن کا جو رول ہوگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ جو وفاق میں حکومت ہے یا پنجاب میں حکومت ہے تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اقلیت میں تھی، اور اب مزید اقلیت میں پاکستان تحریک انصاف چلی جائے گی، چونکہ یہ جو نشستیں ہیں
یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو لاسٹ فیصلے میں تو دی گئی تھی، لیکن نظر ثانی فیصلے میں یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لے لی گئی ہیں. جی ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.